اللہ 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 اللہ۔ پورا مجمع بولے گا، کرنے دھرنے والا کون؟ اور یہ جتنے واقعات ہیں آپ پھٹافٹ میں واقعہ بولو، آپ صرف محرم بولتے جاؤ گے تاکہ اب میں 25 واقعے تک تو پہنچ نہیں سکتا، صرف خلاصے پر آ جاوے بھائی، خلاصے پر آ جاوے، بات کو ختم کرنا ہے۔ ساتھ میں بولو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، بولو کون سا مہینہ؟ ساتھ میں بولنا محرم۔ حضرت آدم اور حوا کے ملاقات کا وعدہ پکا ہو گیا، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت آدم اور حوا کے جنت میں جانے کا وعدہ پکا ہو گیا، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت آدم کو اللہ نے نبی بنا دیا، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ ربنا ظلمنا انفسنا والی دعا مل گئی، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت عمر کی شہادت ہو رہی ہے، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنا دیا گیا، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکل کر باہر آ گئے، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، لیکن جس دن کنویں سے باہر آئے، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے قسم کھا لی، پھر اللہ نے توبہ قبول کر لی، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر ابا کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی، اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے بنو اسرائیل کے ساتھ دریا کو پار کر گئے اور فرعون پاپی برباد اور تباہ ہو گیا، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی خوشخبریاں ملی، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ ہمارے نبی کے پیارے پیارے نواسے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہو کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ پہلی مرتبہ آسمان سے بارش آئی، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ پہلی مرتبہ آسمان پر ستارے جگمگانے لگے، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ میرے پیاروں محرم بہت ہی پیارا محرم، دعا کرے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ محرم مہینے میں سب واقعے خوشی کے ہیں، بولو سب واقعے۔ کوئی مجھے پوچھے کربلا کا واقعہ، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم وہ بھی خوشی کا واقعہ ہے۔ کیسے خوشی کا واقعہ ہے؟ ایک ہے بستر پہ مرنا، ایک ہے اللہ کے راستے میں شہید ہونا۔ بستر پر مرنے والے کو جب موت آتی ہے نا، اور ایک اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کو موت آتی ہے، شہادت والی موت ایسی ہوتی ہے جیسا کسی نے سوئی چبویا اور نکال دیا، اس سے 100 گنا زیادہ تکلیف ہوتی ہے جس کو بستر پر موت آتی ہے۔ تو نبی کے نواسے آہا کہہ دو نا اللہ اکبر سبحان۔ اچھا ہمارے نبی کے نواسے بہت پیارے تھے کہ نہیں تھے؟ کون کون محبت والا؟ ساتھ میں بولنا حسین کا دامن۔ ارے محرم مہینہ ذرا پیار سے بولو نا، حضرت حسین کا دامن، اور بلند آواز سے بولو حضرت حسین کا دامن۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حسن اور حسین دونوں کو لے کے جا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ نے آپ کی خوبصورتی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حسن کو عطا کر دیا، ایک حسین کو عطا کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت حسین گھر میں کھیل رہے تھے، ہمارے نبی تو نانا ہوئے نا، نانا میری بھی نواسی ہے، بہت کھیلنا کودنا، اس وقت کوئی دیکھے تو بولے یہ قاری احمد علی ہے، تو میں ایسے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سجدے میں ہوتے نا ویسے ہوئے، اور حسین کو کہا بیٹھ جاؤ، میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ۔ کیا شان ہوگی، ہمارے نبی سواری ہے اور سوار حضرت حسین ہے۔ اتنے میں حضرت عمر آ گئے، حضرت عمر نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تلوے کو جبرائیل چومتے ہیں، ان کی
پیٹھ پر حضرت حسین. تو حضرت عمر نے تعجب سے کہا آہا ہا 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 حسین تیرے کو سواری بہت اچھی مل گئی. ہمارے نبی نے کہا عمر سواری کو سوار بھی بہت اچھا مل گیا. کتنا پیارا جملہ. حضرت عمر نے کہا حسین تیرے کو سواری مصطفیٰ مل گئی. تو ہمارے نبی نے کہا مصطفیٰ کو حسین جیسا سوار بھی تو مل گیا. میرے پیارو ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کیا کر رہے؟ حضرت ابو ایوب کو کہا دروازے پر کھڑے رہو, تھکا ہوا ہوں, کوئی جلدی ڈسٹرب نہ کرے. حضرت ابو ایوب دروازے پر واچ مین. اور اللہ کی قسم نبی کے واچ مین سے بڑھ کر کون سی بڑی پیاری چیز ہوگی. حضرت ابو ایوب بالکل ارادے میں کوئی آوے تو کیسا, میرے نبی آرام کر رہے. اتنے میں حضرت حسین آئے. عمر وہی 4 سال 5 سال آئے. حضرت ابو ایوب کیا کرتے؟ کچھ نہیں. چاہو ہمارے نبی آرام فرما رہے تھے. حضرت حسین آئے سیدھے. ہمارے نبی ایسے لیٹے ہوئے تھے. حضرت حسین آئے پاؤں پر بیٹھ گئے. ہمارے نبی نے یہ آنکھ کو کھولا اور کہا ارقا یا حسین, اوپر آؤ. تو حضرت حسین پیٹ پر آ گئے. ہمارے نبی نے فرمایا اور اوپر آؤ. سینے پر بٹھایا. علماء کہتے ہیں ہمارے نبی بتانا چاہتے تھے میرا حسین تیری جگہ میرا پاؤں اور پیٹ نہیں, تیری جگہ میرا دل رکھا ہوا ہے. بولو سبحان اللہ. کوئی تو مجھے آ کر پوچھے کہ حضرت حسین کون تھے. آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جانا. حضرت حسین بولو نا سبحان اللہ. حضرت حسین وہ حسین تھے جن کے بدن میں اگر غذا دوڑ رہی ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خاتون جنت کی حضرت حسین کے بدن میں جو لہو مبارک دوڑ رہا ہے وہ لہو مبارک کوئی معمولی نہیں ہے. وہ لہو مبارک شیر خدا حضرت علی کا ہے. حضرت حسین کے سر پر جو پرورش کا ہاتھ رکھا ہوا ہے وہ کوئی معمولی نہیں. وہ نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہے. حسین وہ ہے جسے ہمارے نبی کبھی تو کہہ دے میرا حسین تو جنت ہے. سبحان اللہ. میرا حسین تو جنت کا پھول ہے. میرا حسین تو جنت کی خوشبو ہے. اور کبھی ہمارے نبی حضرت حسین روئے نہ کھانا ملا نہ پانی ملا. ہمارے نبی گئے اپنی زبان مبارک حضرت حسین کے منہ میں رکھ دی. حضرت حسین نبی کی مبارک زبان کو چوسنے لگے. حضرت فاطمہ آئی, یہ کیا معاملہ؟ ہمارے نبی نے کہا فاطمہ رہنے دے, آج جنت کے نہر کا پانی حسین کے پیٹ مبارک میں جا رہا ہے. حضرت حسین کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین. ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کے سارے جوان جنت میں جائیں گے. پھر جنت میں اعلان ہوگا اب تمہارے امیر آ رہے ہیں. سارے جنتی مڑ کر دیکھیں گے. نبی فرماتے میرے 2 نواسے حسن اور حسین تشریف لائیں گے. کیا کمی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس؟ بولو نا کوئی چیز کی کمی تھی؟ لیکن کربلا کے میدان میں مجھے ابھی پورا واقعہ نہیں سنانا, صرف ایک بات بتانا ہے. کربلا کے میدان میں گئے نا حضرت حسین؟ ارے گئے نا, بولو نا گئے نا. کیا ہوا؟ مقابلہ ہو رہا ہے. اور مقابلہ ہو رہا ہے. پورا بدن لہو لہان ہو گیا ہے. پورا بدن زخموں سے چور ہو گیا ہے. اور شام کا وقت ہو رہا ہے. اور حضرت حسین تلوار زمین پہ رکھ کر یوں ہاتھ کرتے ہیں تو سامنے والے دشمن کہتے ہیں ہار گئے. او حضرت حسین ہار گئے. ہاتھ اوپر کر دیا. حضرت حسین نبی کے نواسے تھے. اعلان کیا ہارا نہیں ہوں. سننا برابر. ہارا قد حانا وقت العصر. ہارا نہیں ہوں, اثر کا وقت ہو گیا ہے. میں بھی اثر پڑھوں گا, تم بھی اثر پڑھو گے. اور حضرت حسین کی زبانی بالغ ہونے کے بعد سے یاد نہیں پڑتا میری کوئی نماز قضا ہو گئی ہو. میری کوئی نماز کیا, ہم تو کہتے تہجد بھی کبھی نہیں چھوٹی ہوگی نواز رسول کی. کہا میں بھی اثر پڑھ لوں, میری آج تک زندگی میں نماز چھوٹی نہیں ہے. اور حضرت حسین نے کہا تم لوگ بھی پڑھو نا, پڑھو تم لوگ بھی پڑھو. سننا برابر. تیروپتی نگر والوں, مسجد علی والوں, حضرت حسین نے کہا تم بھی پڑھو, میں بھی پڑھتا ہوں. تو وہاں اندر سے آواز آئی تم پڑھو, ہم کو ضرورت نہیں ہے. تو یہ آواز تو تیروپتی نگر میں بھی آتی ہے کہ میرا ابا پڑھتا ہے, میرا چاچا پڑھتا ہے, میرا پھوپا نماز پڑھتا ہے, میرا خالو نماز پڑھتا ہے. تو ابھی نہیں, بعد میں سوچیں گے. تو میرے کو یہ بتاؤ ہم حضرت حسین کی جماعت میں کہ اپوزٹ میں؟
زبان سے تو حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور حقیقت میں تو سامنے والے کا دامن پکڑ کے بیٹھا ہے۔ اب سننا کیا ہوا، حضرت حسین کو نماز سے محبت سننا، کیا فرمایا، پڑھو نماز پڑھو، تم بھی پڑھو میں بھی نماز پڑھوں گا، لہو لوہان ہو گیا۔ پھر حضرت حسین نے کیا فرمایا، لو پانی دے دو، پانی دے دو۔ پانی پینے سے منع کیا نا، بولو ہاں، پانی پینے سے منع کیا، اللہ کی قسم میں پانی نہیں پیوں گا، پانی دے دو، زخم کو دھوؤں گا، وضو کروں گا، اللہ کے سامنے عصر کی نماز پڑھوں گا۔ تو سامنے سے آواز آئی، پانی نہیں ملے گا، پانی نہیں ملے گا۔ حضرت حسین مسکرائے، پانی نہیں ملے گا تو کیا میں نماز نہیں پڑھوں گا؟ نماز تو میرے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، پانی دو یا نہ دو، کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھوں گا، بولو سبحان۔ اور اللہ نے فرمایا پانی نہ ملے تو کیا فرمایا اللہ نے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اللہ فرماتے پانی نہ ملے، مٹی لے لے، چہرے پہ رکھ لے، دونوں ہاتھوں پہ رکھ لے، ہو گیا، وضو کا کام ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کی مٹی سے تیمم کیا۔ اللہ اکبر۔ کون سی نماز شروع کی؟ اچھا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا حضرت حسین کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ لوگ مجھے نماز میں ماریں گے؟ معلوم تھا۔ جو ظہر کے بعد سے مجھے مارنے کی کوشش کر رہے، وہ تو مار کیوں نہیں پاتے معلوم ہے؟ کیوں نہیں مار پاتے؟ کیونکہ میں نے جو امامہ پہنا ہے وہ مصطفیٰ کا امامہ ہے، میں نے جو چادر اوڑھی ہے وہ فاطمہ کی چادر ہے، میں نے جو تلوار لی ہے وہ حضرت علی کی تلوار ہے۔ لیکن حضرت حسین کو یقین تھا میں نماز پڑھوں گا، یہ بزدل ہے، یہ ڈرپوک ہے، یہ اب مجھے ماریں گے۔ لیکن حضرت حسین نے نماز شروع کی اور پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں گئے، ایک آیا دو تلوار لے کر آئے، دو تلوار۔ حضرت حسین تو سجدے میں تھے، ایسے سجدے میں تھے، اس نے جو تلوار ایسے ماری، حضرت حسین کے دونوں مبارک ہاتھ الگ ہو گئے اور خون کا پھوارا بہنے لگا۔ حضرت حسین ایسے پلٹ گئے تو کسی نے آ کر لوہے کی سلاخیں آپ کے سینے پر ماری اور شمر نام کا دشمن آیا جس نے پورا یہ حصہ تلوار سے کاٹ دیا، تلوار کی نوک پر لیا اور اٹھا لیا اور کہا دیکھو سب لوگ دیکھو، حسین کا سر چہرہ میرے تلوار کی نوک پر ہے اور ہار گئے۔ پیچھے خیمے میں سے آواز آتی، یہ مت کہنا حسین ہار گئے، وہ زندہ تھے تب بھی چہرہ اوپر تھا، آج شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر ہی نظر آتا ہے۔ لیکن میرے پیارو، حضرت حسین کچھ کہہ کے گئے ہم کو، کیونکہ زندہ ہے۔ پورا مجمع بولے نا حضرت حسین، آواز نہیں آ رہی، حضرت حسین، کیونکہ اللہ نے فرمایا جو میرے راستے میں شہید ہوتا ہے اسے مردہ مت کہنا، جو میرے راستے میں شہید ہوتا ہے اللہ کہتے اسے مردہ مت کہنا، اتنا زندہ ہوتا ہے۔ اور حضرت حسین تو نبی کے نواسے اور میدان کربلا جب دوسرے شہید زندہ ہے تو حضرت حسین زندہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا شہید زندہ ہوتا ہے اور صبح شام اس کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ اللہ فرماتے کسی شہید کو مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے تو ہم بھی سینہ ٹھوک کر کہیں گے نبی کے نواسے حضرت حسین بولو، اور صبح شام ان کے دسترخوان جنت کا بچھایا جاتا۔ مگر آج بھی حضرت حسین پکارتے ہوں گے، کیا پکارتے ہوں گے؟ میرے پاس جنت، بولو میرے پاس، میں جنت کا پھول، بولو بے شک میں جنت کی خوشبو، میں جنت کے جوانوں کا سردار، میری ماں فاطمہ، میرے ابا علی، میرے نانا محمد الرسول اللہ، میرے بڑے بھائی حضرت حسن، ہم اہل بیت، ہمارے پاس سارے سرٹیفکیٹ ہے، لیکن طے کر لیا کہ نبی کا نواسہ جان دے دے گا مگر نماز کو قضا نہیں کرے گا۔ نبی کا نواسہ جان دے سکتا ہے، ساری سرٹیفکیٹ ہے، مگر میرے نانا کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نبی کا نواسہ جان دے دے گا مگر نماز قضا نہیں کرے گا۔ کل قیامت میں یہی حضرت حسین ہم کو پوچھیں گے تیرے پاس کون سا سرٹیفکیٹ تھا؟ ٹک ٹاک کا سرٹیفکیٹ، انسٹاگرام کا سرٹیفکیٹ، پب جی کا سرٹیفکیٹ؟
حضرت حسین کہیں گے شرم کرو، میرے پاس سب سرٹیفکیٹ ہو کر بھی میں نے کبھی نماز کو قضا نہیں کیا، اور ہم نالائق 15 دن فجر کی نماز نہیں۔ کتنے تو ایسے مسجد میں نہیں، کہاں پہ؟ گھر پہ، حالانکہ کم وقت اس کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے پیار؟ اور کتنے تو یہاں بیٹھے کتے سے بھی بدتر، کتے کو بھی معلوم ہے کہ اپنے مالک سے وفاداری کرنے کا، ہم امتی کو نہیں معلوم ہے ہمارے آقا مصطفیٰ کے ساتھ وفاداری کرنے کا۔ کتا کو بھی 2 روٹی کا ٹکڑا، سوکھا روٹی کا ٹکڑا دو، تمہارا دروازہ نہیں چھوڑتا۔ ہم نے مصطفیٰ کے ہزاروں کروڑوں ابجوں احسان کے ٹکڑے لیے اور ان کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر چلے گئے۔ ہم کو چہرہ بھی کسی اور کا پسند آیا، ہم کو کپڑا بھی کسی اور کا پسند آیا، ہم کو اٹھنا بیٹھنا بھی کسی اور کا پسند آیا، اور لعنت ہے جن کو ہمارے نبی نے آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا، ہم نے وہ فجر کی نماز چھوڑ کر ہمارے نبی کی آنکھوں کو گرم کر دیا۔ اس لیے میرے پیارو، ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگتا ہوں آپ سے، میرا پیغام نہیں، نبی کے نواسے کا پیغام ہے۔ جان دے سکتا مگر نماز قضا تو سب کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔